برادران اسلام و اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آج رمضان المبارک کی 29ویں شب ہے، اور اس شب میں امت کے نام جو پیغام جماعت رضا مصطفیٰ کی جانب سے پیش کیا جانا ہے، اس کے حوالے سے کچھ گفتگو سے پیشتر آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کر لیں اور بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد، طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وقوت الارواح وغذائها وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سائنس نے دنیا کو سمو کر کے ایک محفل بنا دیا جس کا صحیح فائدہ اٹھاتے ہوئے اہل سنت و جماعت کی معتبر اور مستند تنظیم جماعت رضا مصطفیٰ نے اس لاک ڈاؤن میں بھی گھر کی دہلیز تک دین کی باتیں اور اسلامی فکر پہنچانے کا کام کر رہی ہے۔ آج کی یہ نشست بھی اسی خوبصورت قد و کاوش کا ایک ٹکڑا ہے اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ رمضان المبارک کے میں ایک ایسی شب ہوتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ شب مغفرت کی شب ہوتی ہے، رحمت و انوار کے موسلا دھار بارش کی شب ہوتی ہے، جسے قرآن پاک میں لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ اور گزشتہ نشست میں آپ نے مقتدر محترم محب گرامی وقار حضرت علامہ مفتی عاشق علی صاحب دامت ظلہ العالی کے ذریعہ شب قدر پہ بڑی معلوماتی گفتگو آپ نے سنی تھی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی گزری تھی کہ شب قدر کو مخفی رکھا گیا ہے، کہ اسے آخری عشرے کے طاق راتوں میں اسے تلاش کرو اور تحری کرو، جس کا بنیادی مقصد یہ کہ شب قدر کی تلاش میں میری امت کے افراد رب تبارک و تعالیٰ کے حضور سر نیاز خم کرنے کی کچھ اور سعادتیں حاصل کر لیں گے، اور کچھ اور راتیں عبادت کی ان کے نامہ اعمال میں درج کر دی جائیں گی۔ آج 29ویں شب ہے، اور شب قدر کی جن راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا، یہ اس میں سے آخری شب ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مقابلہ جب ہوتا ہے تو مقابلے کے آخری لمحے میں مقابل اپنی ساری کوشش صرف کر دیتا ہے اور پوری محنت لگا دیتا ہے مقابلہ جیتنے کے لیے۔
تو آج کی یہ آخری شب ہے، تو آپ حضرات اس پروگرام کے بعد آخری شب میں پوری کوشش لگا دیں اور صرف کر دیں۔ جس طریقے سے مقابلے کے وقت گھوڑے کو پوری تیزی کے ساتھ دوڑا دیا جاتا ہے یا آدمی پوری طاقت اور کوشش لگا دیا کرتا ہے، اسی طریقے سے آج یہ آخری شب ہے، اس شب میں بھی اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، اس کی رحمت و غفران کی بران رحمت میں نہانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی پوری کوشش صرف کر دیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایک تربیتی کیمپ ہے امت مسلمہ کے لیے۔ جس طریقے سے تربیتی کیمپوں میں ٹرینڈ کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے رمضان میں بھی امت مسلمہ کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے۔ تربیتی کیمپوں میں ٹرین کیا جاتا ہے کہ آدمی اپنی زندگی کیسے گزارے، دشمن کا مقابلہ کس انداز سے کرے اور اس سے بچاؤ کی صورت کیا ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک بھی امت کے لیے ایک تربیتی کیمپ ہے کہ اس میں تربیت دی جاتی ہے کہ برائیوں سے بچا کیسے جائے اور بڑے دشمن شیطان سے آدمی کس طریقے سے لڑے اور اس سے بڑے دشمن اپنے نفس کا مقابلہ کیسے کرے۔ رب کی نافرمانیوں سے بچنے کی تربیت دی جاتی ہے، رب کے حضور نیاز مندی اور نیاز بندگی پیش کرنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ کیمپ سے واپسی کے بعد اس کی تربیت کے مطابق اگر کوئی زندگی گزارتا ہے تو ایسے شخص کو کامیاب کہا جاتا ہے، اس کیمپ کی تربیت کو کامیاب تربیت کہا جاتا ہے اور ایسے شخص کو کامیاب تصور کیا جاتا ہے۔ اور اگر کیمپ سے واپسی کے بعد پھر وہی لچھن ہوں، وہی گلی اور کوچوں کی پیمائش میں لگ جائے تو ایسی صورت میں وہ ساری تربیت بیکار ہے، وہ سارا وقت گنوا دیا، اس میں لگے ہوئے سارے پیسے اور اخراجات ضائع ہو گئے اور اس کی تربیت لا حاصل ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک میں رمضان جن باتوں کی ہمیں تربیت دیتا ہے، ان تربیتوں کو رمضان کے بعد اگر ہم بروئے کار لاتے ہیں تو ایسی صورت میں رمضان کی یہ تربیت ہمارے لیے کارآمد ہوگی اور رمضان المبارک میں عبادات الہیہ میں گزرے ہوا ہمارا اوقات یہ رائگاں نہیں جائیں گے۔ روزہ رمضان کے مقاصد بہت ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ تمہیں تقویٰ کا نور حاصل ہو جائے۔ قرآن پاک نے جہاں روزے کی فرضیت کا ذکر کیا ہے وہاں صاف یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لعلکم تتقون، یہ روزے تمہارے اوپر فرض اس لیے کیے گئے ہیں کہ تاکہ تم تقویٰ شعار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ، تمہارے دلوں میں خشیت ربانی کے نور جو ہے موجیں مارنے لگے اور تمہارا وجود خشیت ربانی سے روشن ہو جائے۔ اس کے ماحول کو سازگار بھی فرمایا اور بندے مومن کو احسان کا درجہ بھی عطا کیا۔ درجہ احسان کیا چیز ہے؟ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حدیث جبرائیل پڑھیں، جبرائیل امین انسانی شکل میں بارگاہ رسالت مآب میں تشریف لاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ استفسارات کرتے ہیں کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب ارشاد کیا۔ اس میں انہوں نے ایک سوال کیا تھا، مل احسان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ احسان کسے کہا جاتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعریف کرتے ہوئے اور احسان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم رب کی عبادت اس طریقے سے کرو، اس تصور کے ساتھ کرو گویا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ احسان کا پہلا درجہ ہوا اور فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اگر تم یہ تصور پیدا نہیں کر سکتے ہو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو تو یہ تصور تم باندھ لیا کرو، یہ خیال پیدا کر لیا کرو کہ رب تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تم عبادت میں یہ تصور رکھو گویا اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے
کیونکہ تم اسے دیکھتے نہیں نہ دیکھ سکتے ہو مگر وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اسی کو دوسرے حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اعبد ربک فی جمیع الاحوال کعیادتک فی حال العیان، ہر حالت میں اپنے رب کی عبادت یوں کرو جیسے حالت مشاہدہ میں کرتے ہو۔ یہ احسان کا پہلا درجہ ہوا۔ یہ ان شخصیات اور ان نفوس قدسیہ کو حاصل ہوتا ہے جو ولایت کے بڑے اعلیٰ مقام پر فائز ہوا کرتے ہیں، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے، حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ 100 سے زائد مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں کا دیدار کیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے متعدد بار آپ نے دیدار کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رأیت ربی فی سکک المدینہ، مدینہ کے گلی اور کوچوں میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں کا دیدار کیا ہے۔ تو یہ احسان کا وہ اعلیٰ درجہ ہے جو بڑی عظیم اور جلیل القدر ہستیوں کو عطا ہوا کرتا ہے۔ دوسرا درجہ کہ اگر تم یہ تصور نہیں باندھ سکتے ہو تو یہ تصور اپنے اندر پیدا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب بندے کو یہ حضور حاصل ہو جائے اور یہ تصور پیدا ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہمارے ظاہر و باطن کو دیکھ رہا ہے، تو پھر نہ تو کوئی اطاعت چھوٹے گی، نہ اطاعت و عبادت کے آداب و شرائط میں کوئی کمی پیدا ہوگی، نہ کوئی گناہ کرنے پر جرأت پیدا ہوگی۔ اس کی مثال اس طرح سمجھی جائے کہ مالک دروازے پر بیٹھا ہو، نوکروں سے کام لے رہا ہو، نوکر اپنے کام میں سر جھکا کر کے مصروف عمل ہیں، مالک کو وہ نہیں دیکھتے ہیں مگر یہ جانتے ہیں کہ مالک ہم کو دیکھ رہا ہے، تو یہ کام کرنے میں نہ نوکر کوئی کمی کریں گے نہ قصداً کام بگاڑیں گے۔ لیکن اگر مالک ایسا ہو کہ مالک موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں کام میں کوتاہی پیدا ہو جائے گی۔ لیکن ان کے ساتھ ایک تصور بدھ گیا ہے کہ مالک ہمیں دیکھ رہا ہے، آقا ہم کو دیکھ رہا ہے، تو اب کام میں اخلاص بھی پیدا ہو گیا اور کام میں جو ہے کوئی بگاڑ اور فساد کی صورت پیدا نہیں ہو رہی ہے، نہ نافرمانی کی کوئی سبیل پیدا ہو رہی ہے۔ لیکن اگر دربار شاہی میں کوئی شہنشاہ کے روبرو کھڑا ہو جائے اور شہنشاہ کے چہرے پر اس کی نظر ہو، اس کا کیا حال ہوگا؟ ظاہر ہے کیا وہاں حکم عدولی کی وہ جرأت کرے گا؟ تعمیل حکم میں تاخیر بھی نہیں کرے گا، ادھر حکم ہوگا ادھر دوڑ پڑے گا، آداب دربار کی خلاف ورزی قطعی نہیں کرے گا۔ کیا کوئی اپنے کو لایانی باتوں میں مشغول رکھے گا؟ ایسی صورت میں نہیں رکھے گا، خصوصاً جب کہ شہنشاہ ایسا ہو جس پر ظاہر اور باطن سب منکشف ہو، آنکھوں کی چوری سے لے کر کے سینے کے اندر کے حالات پر وہ مطلع ہوتا ہو، دل کی دھڑکنوں کے ساتھ خطرات بھی اس سے پوشیدہ نہ ہوتے ہوں، تو عمدن تو دور کی بات ہے دل میں بغاوت اور سرکشی اور حکم عدولی کا وہم بھی پیدا نہیں ہوگا۔ اور سوچئے ذرا، جبکہ شہنشاہ مالک حقیقی ہو، ذوالجلال والجبروت ہو، اس کے ساتھ حسن و جمال میں لا شریک بھی ہو، تو حاضر باش کا کیا عالم ہوگا؟ ایسی صورت میں وہ بندہ کس طریقے سے اپنے رب کے حضور کھڑا ہوگا؟ ذرا سوچیں، یہ تصور اگر کسی کو بت جائے اور یہ تصور اگر کوئی جما لے کہ خدا بصیر بما یعملون ہے، تو بندے کو جرأت گناہ کہاں پہ ہو پائے گی؟ بندہ کہاں پر یہ سوچ سکتا ہے کہ میں گناہ کروں؟ بندہ ہرگز یہ گناہ نہیں کہ کوئی قدم اس کا خلاف شرع نہیں اٹھے گا۔ یہ روزے کی برکت ہے کہ سحری کرتے دیر نہیں ہوتی ہے کہ آدمی کے اندر، بندے کے اندر یہ تصور پیدا ہو جاتا ہے کہ بندہ وہ کوٹھری میں ہوتا ہے تب بھی وہ گناہ کی جرأت نہیں کرتا ہے، پردے کے پیچھے ہوتا ہے تب بھی وہ گناہ کی جرأت نہیں کرتا ہے، اندرون خانہ ہو، بھوک اور پیاس کی شدت کے باوجود وہ ہمت نہیں کرتا ہے کہ گلاس تک اس کا ہاتھ پہنچ جائے۔ حالانکہ ایسی کیفیات اور حالت بھی ہوتی ہے کہ دنیا کا کوئی شخص نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس وقت بھی روزے دار کے اندر یہ جرأت پیدا نہیں ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر لے۔ آخر یہ برکت کہاں سے ملی؟ یہ اسی رمضان المبارک کی تربیت اور برکت ہے۔ زبان قابو میں ہوتی ہے، نگاہیں نپی تلی ہوتی ہیں، قدم سنجیدہ اور
قدم سنجیدہ ہوا کرتے ہیں، چہرہ مہرہ اسلامی ہوتا ہے، سر پہ ٹوپی ہوتی ہے، نمازوں کی تڑپ نظر آتی ہے، تلاوت قرآن کی للک نظر آتی ہے، غرباء و مساکین کے امداد کا جذبے سے سرشار نظر آتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے جذبہ ایثار، یہ سب کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ اسی روزے کی برکت ہے، اسی کیمپ کی یہ تربیت ہے۔ اس تربیت کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کو آدمی بنا دیا جائے، انسان کو انسانیت سے آشنا کر دیا جائے۔ ایک ہفتہ عشرہ میں کسی کی بری عادت چھڑانے کے لیے ہفتہ عشرہ کافی ہوا کرتا ہے، لیکن ایک مہینے تک قرآن جو ہے رمضان المبارک کی تربیت دیتا ہے، ایک ماہ کی تربیت کر دیا۔ کیوں؟ اب پورا سال تمہیں اسی ماحول میں گزارنا ہے، اسی انداز سے تمہیں زندگی گزارنی ہے۔ ایک اور تربیت رمضان المبارک ہمیں دیتا ہے، دشمن سے مقابلہ اور مات دینے کی تربیت، کہ ہم اپنے دشمن سے کس طریقے سے مقابلہ کریں اور دشمن کو ہم کس طریقے سے مات دیں۔ انسان دو دشمنوں کے درمیان گھرا ہوا ہے، ایک جو ہے شیطان اور دوسرا جو ہے اس کا نفس۔ ان دونوں میں جو ہے بڑا جو ہے وہ نفس ہے اور چھوٹا شیطان ہے، کیونکہ شیطان کو شیطان بنانے والی جو چیز ہے یہ اس کی نفسانیت ہے کہ اس نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا اور نفسانیت میں چور ہو کر کے کہا تھا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو اس کو شیطان اس کے نفس نے بنایا تھا۔ تو چھوٹے والے کو تو رب تبارک و تعالیٰ نے قید کر دیا، اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرما دیا صفدت الشیاطین، ایک حدیث میں فرمایا سلسلۃ الشیاطین، شیاطین کو رمضان کا چاند نظر آتا ہے اور شیاطین کو پابہ سلاسل کر دیا جاتا ہے، انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب انسان کا مقابلہ ایک دشمن سے رہتا ہے، اس کے اپنے نفس سے، اس کے دل میں، اس کے سینے میں جو چور بیٹھا ہوتا ہے، اس کے سینے میں جو اس کا دشمن بیٹھا ہوتا ہے، اس جو ہے اس کے اندر کا جو چور ہوتا ہے، اس سے مقابلہ اس کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے کمزور کرنے کا ہمیں طریقہ بتا دیا، بھوکے رہو، دن میں پیاسے رہو، خواہشات نفس سے دور رہو، یہ تمہارا دشمن کمزور پڑ جائے گا، اس سے مقابلہ تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو چھوٹے کو پابہ سلاسل کر دیا، بڑے شیطان کو کمزور کرنے کے لیے بھوک اور پیاس سے جو ہے کا حکم دے دیا، اور بھوکھا اور روزہ کا حکم دے دیا، کیونکہ خوراک سے نفس سرکش ہوا کرتا ہے۔ کمزور کر کے اس پر قابو کرنا ہمیں سکھا دیا اور تربیت دے دیا کہ اپنے دشمن کو اس طریقے سے تم زیر کر سکتے ہو۔ جب بڑے کو زیر کرنے کا طریقہ ہم سیکھ گئے تو چھوٹا تو خود بخود بھاگ جائے گا، چھوٹا تو خود بخود جو ہے مات کھا جائے گا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں ہمیں یہ جو تربیت ملی ہے، یہ اسی شیطان کو زیر کرنے کے لیے ہمیں تربیت ملی ہے۔ ایک ماہر استاذ کا تربیت یافتہ اپنے استاذ کے نام کو روشن رکھنے کے لیے خود کو سنبھال کر رکھتا ہے، اس کی تربیت کو بروئے کار لاتا ہے، اس کے لیے کہیں اس سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائے، اس بات پر ہمیشہ وہ چوکنا رہتا ہے کہ اس کے استاذ کا نام خراب ہو جائے گا۔ یہ دنیا داری کا اصول ہے۔ جب دنیا داری میں ہم اس حد تک احتیاط برت سکتے ہیں تو دین داری میں آ کر ہم نے رمضان جیسے مقدس مہینے کا نام خراب کیوں کریں؟ اور مقدس مہینہ جس نے ہمیں روزے کی تربیت دی، وہ مقدس مہینہ جس نے بھوک کا احساس دلا کر غریبوں سے ہمدردی کرنا سکھایا، پیاس کی بے چینی کی کیفیت بتلا کر پانی کے ایک ایک قطرے کی اہمیت کا احساس دلایا، جس نے جلدی سے اٹھنا سکھایا، عبادت کر کے سونا سکھایا، جس نے اوباشوں کی محفلوں سے اٹھا کر سڑکوں کی آوارہ گردی سے نکال کر باجماعت تراویح میں کھڑے ہونے کا انداز اور ڈھب سکھا دیا، افطار کے وقت ایثار کا حوصلہ ہمیں دے دیا، خدائے شہید و بصیر کے حضور سر نیاز خم کرنے کا ہمیں حوصلہ عطا کر دیا۔ پھر وہی اگر اس رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد بھی ہماری زندگی کے پھر وہی چھلے ہوں گے جو رمضان سے پہلے ہیں، تو بتائیے رمضان المبارک کی تربیت کہاں گئی؟ آخر وہ رمضان کی نمازیں کہاں گئی؟ آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی؟ عید کی خوشیوں کے نام پر، عید کے استقبال کے نام پر چاند رات میں وہ حیات سوز تماشے ہوتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ رمضان کے استقبال میں جب ہم رمضان کے استقبال کی بات آتی ہے تو جان ہماری سوکھ جاتی ہے، جس نے ہمیں عید عطا کیا ہے، لیکن عید کے استقبال پر ہم حیا سوز تماشے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔
لوہے کا مزاج آپ جانتے ہیں کہ لوہا، اس کا مزاج لوہا سخت ہوتا ہے، کیفیت اس کی یہ سخت ہوتا ہے، لیکن مزاج اس کا ٹھنڈا ہوا کرتا ہے۔ مگر اسی لوہے کو جب آگ میں آپ ڈال دیں اور آگ میں تپا دیتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس کا مزاج بدل جاتا ہے۔ اب اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ نرم پڑ جاتا ہے، اس کو کسی بھی طریقے سے ہم ڈھال سکتے ہیں۔ اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ اس کا مزاج پہلے سرد تھا، اب گرم ہو جاتا ہے اس کا مزاج۔ یہی لوہا سراپا آگ بن جاتا ہے، رنگ اس کا کالے سے بدل کر کے سرخ ہو جاتا ہے، اس کی سخت مزاجی نرمی سے بدل جاتی ہے، اس کی ٹھنڈک گرمی سے بدل جاتی ہے۔ لوہے کی یہ جو سارے صفات بدلتے ہیں یہ سب آگ کی بھٹی میں جلنے کے اثر ہوتا ہے۔ جبکہ لوہا سختی میں اتنا مشہور ہے کہ چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، پہاڑوں کو تہو بالا یہ کر دیتا ہے، پہاڑوں کو پھوڑنے کے لیے اسی کا استعمال ہوتا ہے۔ کیا یہ بات عجیب نہیں ہے کہ آگ کی بھٹی میں لوہا گرم ہو کر کے موم کی طرح نرم ہو جائے اور ہم رمضان کی تربیت کی بھٹی میں رہ کر کے روزے کی حرارتوں سے اپنے دل کی سختی کا زنگ نہ چھڑا سکیں؟ یہ کتنی عجیب بات ہے، یہ کس قدر جو ہے تعجب خیز بات ہے، کتنی عجیب بات ہے۔ ایک مہینے کی تربیت، سجدوں سے قربت، تراویح کا اہتمام، قرآن کی تلاوت، اگر ہماری کیفیت نہ بدلے، رمضان میں جو فرشتوں کی صفات ملکوتی عادات ہمیں سکھائے گئے تھے اگر وہ آج نظر نہ آئیں اور رمضان کے بعد نظر نہ آئیں تو ہماری حقیقت ایک تل کے دانے سے بھی نہیں کم ہے، کیونکہ تل کے دانے کے اندر بھی اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ اس تل کے دانے کو جب پھولوں کے دامن میں ڈال دیا جاتا ہے تو پھولوں کی سنگت اور ان کی صحبت اختیار کر کے اپنے اندر خوشبو سمو لیا کرتے ہیں۔ مگر ایک مہینے تک ہم نے رمضان کی مبارک صحبتیں لی ہیں، لیکن قرآن کی صحبتیں لی ہیں، نمازوں کی صحبتیں اور نمازوں کی سنگت ہم نے لی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم ان برکتوں کو سنبھال نہ سکے تو ہم تو تل کے دانے سے بھی کہیں گئے گزرے ہیں، ہم تو تل کے دانے سے بھی کہیں گئے گزرے ہیں، ہم تو وہ پتھر ہیں جو تراشے نہیں جا سکتے، لکڑی کے وہ کندھے ہیں جو کسی کام میں استعمال نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ ناہموار پتھروں کا کیا ہوتا ہے، بنیادوں میں ڈال کر کے انہیں پاٹ دیا جاتا ہے، ان کا نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے۔ شاید ایسا ہمارے ساتھ بھی ہو جائے۔ اس لیے ہر شخص کسی نہ کسی اعتبار سے ایک مخصوص قسم کے ماحول کا متلاشی ہوتا ہے۔ مذہب اسلام کی یہ خوبی ہے، یہ کسی ماحول کا پابند نہیں، علاقائیت کا پابند نہیں، معاشرت کا پابند نہیں، یہ اپنا ماحول خود بناتا ہے، غلط ماحول کی جڑیں کاٹتا ہے، اصلاحی ماحول کا گلشن بناتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے وہ کہیں بھی رہے صحیح معنوں میں اپنے آپ کو اسلامی سانچے میں ڈھالے رہے، پھر اس کے بعد کسی اور کی معاشرت اختیار کرنے کے بجائے اسلام کی خوشبو سے اوروں کو وہ متاثر کر سکتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم ذرا غور تو کریں، ایک ماہ کی تربیت کو کتنا بروئے کار ہم لے کر کے آتے ہیں۔ ماہ رمضان ختم نہیں ہونے پاتا ہے، چاند عید کا نکلتا ہے اور ہمارا نوجوان سنیما ہال کا رخ کر لیتا ہے، پوری رات شیطانی کاموں میں گزر جاتی ہے۔ وہ زور بے حیائی کہ اللہ کی پناہ، رمضان میں ایک ماہ تک تربیت کے ذریعے تمہیں مہذب بنایا، انسانیت کی راہ پر لا کھڑا کیا، نیکیاں تم نے کی ہیں، رب کو خوش کرنے والے تم نے کام کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے قائم کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر پھر وہی بگڑے ہوئے چھلے ہوں تو پھر کیا فائدہ۔ ایک قیدی جو ہوتا ہے قید خانے سے جب رہا ہوتا ہے تو پوچھو اس سے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اس سے ایک ملزم کے اوپر لگے ہوئے الزامات کا بوجھ جب اتر جاتا ہے تو اس کا چہرہ دیکھیے کتنا چمکنے اور دمکنے لگتا ہے۔ ایک مجرم کو جب اس کے جرم کی سزا کی معافی کا اعلان ہو جاتا ہے تو دیکھو خوشی سے وہ کتنا جھوم اٹھتا ہے۔ آج رمضان المبارک کی آخری شب ہے، آخری طاق رات ہے، اور آنے والی جو اس کے بعد جو شب ہے، جو چاند رات ہوگی، اس چاند رات ہمارے لیے لیلۃ الجائزہ ہے، یہ گناہوں کی معافی کا اعلان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لیلۃ الجائزہ کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں جھوم کر کے برستی ہیں۔ اب پھر اگر ہم اسی قید خانے سے نکلنے کے بعد پھر اسی قید خانے میں جانے کا ہم
جو ہے کام کرنا شروع کر دیں تو پھر ایسی صورت میں یہ دانائی تو نہیں ہے۔ لمحوں میں اگر ہم رمضان میں حاصل کی ہوئی برکتوں کو گنوا دیں تو یہ عقل مندی تو نہیں ہے۔ یہ کوئی عقل مند اس طرح نہیں کرے گا کہ اپنی محنتوں پر پانی پھیر دے گا۔ قرآن نے بھی اس بات سے منع کیا ہے۔ مکے میں ایک خاتون تھی جس کا نام تھا ریثہ بنت عمرو۔ یہ سوت کاتا کرتی تھی، صبح سے لے کے دوپہر تک سوت کاٹتی تھی، اور دوپہر کے بعد جس کو وہم کی شکایت تھی، دوپہر کے بعد یہ سارا سوت جو ہے توڑ تاڑ کے نوچ ناچ کر کے ختم کر دیا کرتے تھے۔ قرآن نے اس کی مثال دیتے ہوئے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایسے اعمال سے منع کیا ہے اور فرمایا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ اس خاتون کی طرح نہ بنو جو اپنے سود کو پختہ کرنے کے بعد اسے ریزہ ریزہ کر دیا کرتی ہے، کہ اپنی کمائی ہوئی دولت کو، نیکیوں کو تم لمحوں میں اسے جو ہے برباد نہ کرو۔ تو چاند رات ہمارے لیے عبادت کی شب ہے۔ یہ چاند رات اس لیے نہیں ہے کہ ہم جو ہے تماشے لگاتے پھریں، چاند رات اس لیے نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں، بلکہ یہ چاند رات نوافل اور مستحبات کے لیے ہے۔ یہ چاند رات جو ہے منہیات شرعیہ سے اجتناب کے لیے ہے۔ ہم فرائض اور واجبات تک کو ترک کر دیا کرتے ہیں، اس میں نوافل و مستحبات تو دور کی بات ہے، منہیات شرعیہ سے اجتناب تو دور کی بات ہے۔ ہم تو جیسے ہی عید کا چاند نکلتا ہے، ہم تو مغرب کی نماز پڑھنے کی بھی ہمیں توفیق نہیں ہوا کرتی ہے اور فرائض و واجبات کو ترک کر دیا کرتے ہیں، جبکہ یہ عبادت کی شب ہے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے من قام لیلۃ العیدین لم یمت قلبہ حین تموت القلوب، کہ جو شخص عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی شب کو اپنے عبادتوں سے زندہ رکھے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لم یمت قلبہ حین تموت القلوب، جب محشر کے دن حرارت اور تپش سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیظ و غضب سے لوگوں کے دل مردہ ہوئے جا رہے ہوں گے، اس وقت بھی اس بندے کا دل جو ہے زندہ ہوگا، اس وقت بھی وہ زندہ دل انسان ہوگا۔ تو یہ عبادت ہمیں زندہ دلی عطا کرتی ہے اور محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سائے رحمت کے جو ہے ہمیں مستحق ٹھہراتی ہے۔ یہ زندہ دلی کی علامت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں 5 ایسی راتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ الدعاء یستجاب فی 5 لیال، 5 ایسی راتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی دعا ان 5 راتوں میں قبول کرتا ہے۔ کون کون سی؟ پہلی دعائیں، ان 5 راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، آرزویں پوری ہوتی ہیں، امیدیں برآتی ہیں۔ نمبر 1 فی لیلۃ الجمعۃ، جمعہ کی جو شب ہوتی ہے، یعنی جمعرات کا جو دن گزار کر کے رات آتی ہے، اس رات میں۔ لیلۃ الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کی شب میں۔ لیلۃ الفطر، عید الفطر کی شب میں۔ اول لیلۃ من رجب کی پہلی شب میں۔ ولیلۃ النصف من شعبان، اور شعبان کی 15ویں شب۔ یہ وہ راتیں ہیں جن راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی سنتا ہے، اپنے بندوں کی مرادوں کو پوری کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی ہے، میں کہتا ہوں اجابت و قبولیت کے اوقات اور اسباب تو اختیار کرو، اور پھر اگر تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں اور دعا رنگ نہ لے کر کے آئے اور دل میں سکون و اطمینان اگر پیدا نہ ہو تو پھر شکوہ تمہارا بجا ہوگا۔ لیکن چاند رات عبادت کی رات ہے، ہم فرائض کو ترک نہ کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، اگر اس حدیث پر بھی ہم عمل کر لیں تو ایسی صورت میں ہم رمضان کی برکتیں اور اس پوری رات کی عبادت کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے، اور مسجد نبوی شریف میں داخل ہونے کے بعد تنہا بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا آپ تنہا بیٹھے ہوئے ہیں، میں جا کر کے آپ کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا ابن اخی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، بھتیجے
میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما قام صلی اللیل کلہ۔ جس شخص نے جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کر لی گویا اس نے آدھی رات قیام کی فضیلت حاصل کر لیا، یعنی آدھی رات عبادت کی فضیلت اس نے حاصل کر لیا۔ ومن صلی الصبح، اور اگر پھر اسی شخص نے صبح کی فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیا فکأنما قام صلی اللیل کلہ، گویا اس نے پوری رات عبادت کیا، یعنی پوری رات عبادت کا ثواب ملا۔ اس سے زیادہ آسان اور نسخہ کہاں پر ملے گا کہ ہم پوری رات سوئیں، بس رات عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، باقی رات ہم خراٹے لیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری رات اس کی عبادت کا ثواب گزرے گا۔ رمضان المبارک میں فرائض و واجبات ہم نے وقتوں پر ادا کیے، سنن و مستحبات تک کو ہم نے ترک نہیں کیا، باجماعت نمازیں ہم نے پڑھی، قرآن کی تلاوتوں سے اپنے دل کو روشن کیا، اپنی زبان کو ہم نے رطب کیا، قدم قدم پر ہم نے احتیاط کیا، لمحہ لمحہ خوف الہی سے سرشار نظر آتا تھا، بات بات پر مسئلہ پوچھا جاتا تھا کہ کہیں روزہ ٹوٹ نہ جائے، کہیں رب کی نافرمانی نہ ہو جائے، حضرت تیل رکھ لوں سر پر کہیں روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، ناخن کاٹ لوں روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، بال ترشوانے سے روزہ مکروہ تو نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! اس قدر قوم مسلم محتاط ہوتی ہے رمضان میں کہ رمضان میں خوف الہی اس قدر بندے کے دل میں ہوتا ہے۔ اگر رمضان مبارک کی یہی برکتیں اور یہی کیفیت بعد میں بھی رہے تب تو معاشرہ کو جنت بننے میں سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے، معاشرہ لمحوں میں جنت بن جائے گا۔ لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف صرف رمضان ہی میں جائز ہے، رمضان کے علاوہ نہیں ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں رمضان میں جو تصور بدھ جاتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، نہ داڑھی ہم چھلاتے ہیں، نہ ہم کوئی خلاف شرع قدم اٹھاتے ہیں، نہ نمازیں چھوڑتے ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ ہماری نگاہیں بہکتی ہیں، ہم ہر قدم پہ جو ہے اپنے آپ کو محتاط رکھتے ہیں، تو کیا رمضان المبارک کے علاوہ جب بندہ دکانوں پر بیٹھ کر کے ڈنڈیاں مارتا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھتا ہے؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ علیم و خبیر نہیں ہوتا ہے؟ کیا بندہ جب رمضان المبارک کے علاوہ بعد میں کسی کی جیب پر ہاتھ صاف کر لیتا ہے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت نہیں دیکھتا ہے؟ کیا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو نہیں دیکھتا ہے جب رمضان کے علاوہ وہ جھوٹ کے سلسلے باندھ دیا کرتا ہے، جب رشوتیں لیتا ہے، جب وہ سود کے کاروبار میں لگ جاتا ہے، جب نمازوں کو وہ ترک کرتا ہے، جب وہ اللہ و رسول کے حکموں کو سریعام توڑتا ہے؟ کیا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ شہید و بصیر نہیں ہوتا ہے؟ کیا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ علیم بذات الصدور نہیں ہوتا ہے؟ یقیناً ہوتا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کی تربیت ہم بھلا بیٹھتے ہیں۔ رمضان میں جو ہم نے سیکھا ہم نے اس سبق کو اپنی زندگی میں اپلائی نہیں کیا، اور رمضان گزرتے ہی ہم پھر اپنی پرانی روش پر آ جایا کرتے ہیں، نگاہوں میں ہم اسی روش پر آ جاتے ہیں۔ یہی کیفیت رمضان کے بعد بھی اگر باقی رہے تب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے بموجب انسان گھاٹے میں ہوتا ہے۔ حضرت علی کا ایک قول میں نے پڑھا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں، ایک لمبا فرمان ہے، ایک ٹکڑا میں اس کا پیش کر دوں۔ حضرت علی نے فرمایا من استوى یومہ فہو مغبون، جس کے 2 دن برابر ہوں وہ شخص گھاٹے میں ہے۔ 2 دن برابر ہونے کا مطلب آج جتنی اس نے نیکیاں کی ہیں اگر کل بھی اس نے اتنی ہی نیکی کی، اسی کے برابر نیکی کی، اگر اس سے کم نیکی کی تب تو گھاٹا بالکل سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر اتنے ہی نیکی کل بھی اس نے کی، حضرت علی کہتے ہیں پھر وہ گھاٹے میں ہے۔ کم سے کم آج جتنی نیکی کی ہے تو اس سے کچھ نہ کچھ نیکی زائد آنے والے کل میں وہ کرے۔ اب آپ غور کریں ذرا سا، اگر رمضان المبارک میں ہم نے جماعت سے نمازیں ادا کی، سنن و مستحبات تک کو نہیں چھوڑا، قرآن کی تلاوت کی پابندی ہم نے کیا، نگاہوں کو بہکنے نہیں دیا، زبان کو بے قابو نہیں ہونے دیا، کسی مسلمان کو ستایا نہیں، غریب کی ہم نے مدد کیا ہے، اگر اتنے خوبصورت اعمال ہم نے رمضان میں کیے ہیں تو رمضان کے بعد بھی اگر اتنے پر ہم اکتفا کرتے ہیں تب بھی حضرت علی فرماتے ہیں وہ گھاٹے میں ہے۔ تو کم سے کم اس گھاٹے کا سودا ہی تو ہم کر لیں، تب بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفع دے دے گا، لیکن ہم تو اس گھاٹے کا سودا بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ کیا رمضان کی برکتیں یہی ہیں
کہ ایک مہینہ صرف اللہ کا جو ہے مخلص بندہ بن کر کے رہے؟ کیا ایسا بھی دیکھا کہیں ہے آپ نے کہ گندے نالے سے کوئی نکلا ہو، غسل کر کے صاف و شفاف کپڑے اس نے پہنے ہوں اور پھر چند لمحوں کے بعد پلٹ کر کے اسی گندے نالے میں وہ گر جائے؟ ایسا بھی کسی شخص کو آپ نے دیکھا ہے؟ ایسے آپ دانا نہیں ملیں گے۔ ابھی گناہوں کی آلائشوں سے آپ پاک ہوئے جاتے ہیں، مت جائیے اس دلدل میں، اپنائیے اپنی اسی روش کو جو رمضان میں آپ نے اپنایا تھا۔ اپنے دین کے آدمی بن جائیں، دنیا سے دور ہو جائیں۔ یہ رات انعام کی رات ہے، اسے گنوائیں نہ، عبادتوں سے اسے سجا لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْرِ سُمِّيَتْ لَيْلَةُ الْجَائِزَةِ، جب رات عید کی شب آتی ہے اس شب کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، انعام کی شب کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو انعام دیتا ہے۔ بتائیں انعام تقسیم کرتے وقت اگر ادارے کے اصول کی خلاف ورزی کرنے لگیں تو اس کا انعام کٹ کر دیا جاتا ہے، اور انعام کی تقسیم کے وقت آپ جب رب کی نافرمانی آپ کریں گے تو بتائیں آپ کو رمضان کا انعام کیسے ملے گا؟ ہم سے رمضان رخصت ہوا ہے، رمضان کا فیضان رخصت نہیں ہوا ہے، تلاوت قرآن کی برکتیں رخصت نہیں ہوئی ہیں، اعمال خیر ہم سے رخصت نہیں ہوا ہے۔ اتباع شریعت نہ کریں، اتباع شریعت میں تساہلی نہ کریں، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے اوپر چلیں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم سفر میں تھے، تقوی و پرہیزگاری کو ہم نے اپنے لیے زاد راہ بنا رکھا تھا۔ ایک دن آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا سفر میں، اور ارشاد فرمایا قیامت میں ساری انسانیت کو ایک میدان میں جمع کر دیا جائے گا، اور اللہ کا ایک منادی ندا دے گا کہ آج اہل محشر جان لیں گے کہ عزت و شرافت کس کے دامن میں ہے، عزت و شرافت کس نے حاصل کیا۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این الذین، منادی ندا دے گا این الذین تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتے تھے، کہ وہ بستروں کو چھوڑ کر کے، نرم و خرام بستروں کو چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنی پوری شب گزار دیا کرتے تھے۔ این الذین کانوا لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل نہیں کیا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن عزت و شرافت کا انہیں تمغہ پہنایا جائے گا۔ روزے کی قبولیت کی علامات میں سے علماء نے بیان کیا ہے کہ بعد میں اعمال صالحہ کی توفیق بندے کو مل جائے۔ اب ہر شخص جائزہ لے لے کہ اس کے اعمال، اپنے اعمال کی روشنی میں وہ جائزہ لے لے کہ کس کے روزے مقبول ہوئے ہیں اور کس کے مردود ہوئے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے بیان کیا ہے کہ روزے کی مقبولیت کی دلیل یہ ہے کہ بندہ بعد میں اعمال صالحہ کرتا رہے۔ اب اگر بندہ بعد میں اعمال صالحہ نہیں کرتا ہے تو اسے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا چاہیے کہ رمضان کے بعد اس کا عمل کیسا ہے، اور رمضان کی وہ بھوک اور پیاس جو اس نے برداشت کی ہے اس کا کچھ اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج بھی ہو رہا ہے یا نہیں، رب کی بارگاہ میں مقبول بھی ہے یا نہیں۔ ہر شخص جائزہ لے سکتا ہے۔ ہم عید کو بھی جس انداز سے منانا چاہیے اس انداز سے نہیں مناتے ہیں۔ عید اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہترین نعمت ہے، ضیافت خداوندی کا یہ دن ہے، انعام خداوندی کا یہ دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے ما جزاء الاجیر اذا وفى عملہ، کہ وہ مزدور جو اپنی مزدوری پوری کر لے تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یوفى اجرہ، کہ مولا اس کا بدلہ تو یہی ہے کہ اس کی پورا محنتانہ اسے دے دیا جائے، بلا کم و کاست اس کی اجرت، اس کی مزدوری اسے دے دی جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کائنات فرشتوں سے مخاطب ہو کر کے فرماتا ہے اشہدکم انی قد غفرت لکم، کہ میں گواہ بنا کر کے کہتا ہوں تم کو کہ میں نے سب کو بخش دیا ہے۔ اور پھر شہر کے گلی اور کوچوں کے نکڑوں پر فرشتے کھڑے ہو کر کے مسلمانوں کو مغفرت کی بشارت دیتے ہیں۔ آپ ذرا تصور کیجئے، آپ گھر سے نکلتے ہیں عید پڑھنے کے لیے، راستوں سے گزرتے ہیں، آپ کے کانوں میں آواز تو نہیں آتی ہے لیکن اللہ کی
نوری مخلوق آپ کے گلی کے نکڑ پہ کھڑے ہو کر کے آپ کو مغفرت کی بشارت دیتے ہیں، آپ بشارت کو سنتے ہیں، احساس کے کانوں سے سنتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس فرمان کی روشنی میں سنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بھی اگر آپ کی زندگی بگڑ جائے اور آپ کے قدم سنیما حال کی طرف اٹھ جائیں اور آپ کی زندگی نمازوں کے نور سے جو ہے تاریک ہو جائے، نمازوں کے نور سے منور نہ ہونے پائے اور زندگی اندھیروں میں گم ہو جائے، تو پھر ایسی بشارتوں کا کیا فائدہ؟ مسلمانوں، عید جو ہے، عید ہم اس انداز سے گزاریں کہ غربا پروری میں گزار دیں، دعاؤں میں گزار دیں۔ عید کا دن خود عبادت کا ایک دن ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عید کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا دن ہے۔ دنیا کا یہ دستور ہے کہ ہمارے گھر پہ اگر کوئی شخص آتا ہے، کوئی مہمان آتا ہے، ہم اس کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں، ہم اس کی ہر چیز، ہر طرح کی آشائش کا خیال کرتے ہیں، کسی طرح کی تکلیف نہیں ہونا دینا چاہتے ہیں۔ جب عید کے دن مومن بندہ رب کا مہمان ہوتا ہے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے یہ کیسے بعید ہے، یہ کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مہمانوں کی دل کی مرادوں کو پوری نہیں کرے گا؟ اس لیے عید کا دن تماشے بازیوں میں نہ گزارا جائے، بلکہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے مصلی بچھا کر کے رب کے حضور ہاتھ پھیلا کر کے دعا کیا جائے، مولا ہمیں ظالمانہ قانون سے بچا لے، مولا ہمیں زندگی کی تاریکیوں سے بچا لے، مولا ہمیں اپنا راستہ دکھا دے، اپنا قرب عطا کر دے، اپنے کسی نیک بندے کے دامن کو میرے ہاتھوں میں دے دے، یہ دعا کیا جائے اور اپنی زندگی کی کامیابی اور سعادت مندیوں کے لیے دعا کیا جائے، نسلوں کی اصلاح کے لیے دعا کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر طرح کی سعادت مندی مانگ لیا جائے، جو کچھ بھی مانگنا ہے عید کے دن مانگ لیا جائے۔ لیکن برا ہو شیطان کا کہ شیطان زنجیر سے کھلتے دیر نہیں کہ عید کے اس مبارک دن ہمیں لہو و لعب میں لگا دیتا ہے، جس دن ہمیں اپنے رب کے حضور سعادت مندیاں مانگنا چاہیے، رب کے حضور نیاز مندیاں پیش کرنا چاہیے، ہم لہو و لعب اور شیطانی کاموں میں لگ جایا کرتے ہیں۔ لہٰذا مہلک امراض سے نجات جو پھیلے ہوئے ہیں، ان تمام چیزوں سے جو ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اور عبادات میں گزار دیں، اپنے لیے، مومن بھائی کے لیے، اپنے احباب و رشتہ داروں کے لیے ہم دعا گو ہوں، عبادت میں زندگی گزاریں۔ یہی عید کا اصل سما ہوتا ہے۔ ہمیں تو معلوم بھی نہیں ہے کہ ہمارے روزے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہیں یا نہیں ہیں، لیکن وہ ہستیاں جسے جیتے جی دنیا میں جنتی بشارت دی گئی تھی، ان کے بارے میں روایتوں میں ملتا ہے۔ حضرت عمر عید کے دن رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ھذا یوم العید و یوم الوعید، یہ تو عید کا بھی دن ہے، خوشی کا بھی دن ہے، اور یہ تو اللہ کے وعید و عذاب کا بھی دن ہے۔ حضرت علی نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت عمر فرماتے ہیں نہیں معلوم کس کے روزے رب کی بارگاہ میں مقبول ہوئے ہیں، جس کے مقبول ہو گئے اس کے لیے تو عید ہے، لیکن جس کے مقبول نہیں ہوئے ہیں اس کے لیے تو یہ وعید کا دن ہے۔ اس لیے مسلمانوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ حضرت غالباً جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا کسی بزرگ کا قول ہے کہ اس دنیا میں جب تک جیو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے لرزاں اور ترسا رہو، اور جب آخری وقت آ جائے اس کی امیدوں کے اوپر اپنے آپ کو چھوڑ دو، اس کی رحمتوں کے حوالے اپنے آپ کو چھوڑ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کی راہ پر ڈال دے گا۔ تو مسلمانوں، عید کا یہ دن اور عید کی یہ شب، یہ ہمارے لیے رب کی رحمتوں کا ایک جو ہے سیلاب لے کر کے آتی ہے، لہٰذا ہم اس میں جتنا ہو سکے خزانہ رحمت اکٹھا کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان زنجیر سے چھوٹتے ہی ہمیں اپنے شیطانی کاموں میں لگا دے اور ہم ان کی برکات سے محروم ہو جائیں۔ خاص طور سے عید کے ایام میں غربا پروری میں ضرور ہم گزاریں، ہم خوشی منائیں، لیکن اس انداز سے خوشی نہ منائیں کہ کسی غریب کا دل دکھ جائے، ہم اس انداز سے خوشی نہ منائیں کہ کسی غریب کے سینے کے اوپر چھری چل جائے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے صاف فرمایا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ کہ صبر سے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرو اور رحم و مروت کی وصیت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر اسی لیے واجب کیا ہے
کہ عید کے دن غریبوں کے لیے یہ تمہارے روزے کے جو ہے شفافیت کا ذریعہ بن جائے گا، اور روزے میں جو تم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کوتاہیوں کا یہ تدارک کر دے گا اور اس کی تلافی کر دے گا، اور غریب غربا کے لیے یہ عید کے لیے خوشی کا سامان بن جائے گا۔ تو اسلام وہ خوبصورت مذہب ہے جس نے غربا پروری کی بڑی اہمیت دیا ہے، اور غربا پروری کو اس نے ہر جگہ پہ، ہر موڑ پر، ہر میدان میں اور ہر تہوار کے اوپر اس نے یاد رکھا ہے۔ اس لیے غریبوں کی دہلیز تک آپ جائیں اور ان کا حق ان کی دہلیز تک پہنچائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے تو جو ہے نئے کپڑے پہن کر کے اور اچھی چیزیں پہن کر کے ہمارے بچے گھومیں، اور پھر دوسرے غریبوں کے بچے جن کو جو ہے کپڑے بھی میسر نہیں ہیں، وہ لوگ ہمارے بچوں کو دیکھ کر کے ترس جائیں، اور ان کے ماں باپ دیکھ کر کے ان کی آنکھوں میں آنسو چھلک جائے، قبل اس کے کہ ان کے جذبات ابھر جائیں، ان کی آنکھوں میں آنسو چھلک جائے، ان کی دہلیز تک ان کے حقوق کو پہنچا دیا جائے۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ ہمارے ساتھ مل کر کے خوشیاں منا لیں تو یہی ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات ہے، اور اس سے بڑھ کر کے ہمارے لیے کوئی بھی عید نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور اسی انداز سے ہمیں عید منانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف نے جس انداز سے یہ دن گزارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی رحمتوں کا حصار عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، ابھی یہ جو نعتیہ کلام آپ سماعت کر رہے تھے یہ توحید نیٹ ورک کی جانب سے سنایا جا رہا تھا۔ آپ بھی اپنے شہر کے جلسے ریکارڈنگ کرانے کے لیے رابطہ قائم کریں۔ توحید نیٹ ورک، موبائل نمبر 9967825444